سعودی عرب کا شہر ہے ریاض، اس میں ایک واقعہ آج سے چند سال قبل پیش آیا۔ اس واقعے کو ریاض شہر کا ایک مشہور اخبار تھا الریاض کے نام سے، اس نے اس واقعے کو لکھا۔ پھر یہ واقعہ عرب کے بہت سے رسالوں میں بھی چھپا، عرب کے بہت سے اخبارات میں بھی یہ واقعہ چھپا۔ واقعہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد واقعہ تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بوڑھی ماں تھی، نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا تو بوڑھا ہو چکا تھا، دوسرا بیٹا قدر جوان تھا۔ اختلاف اس میں تھا کہ یہ بوڑھا بیٹا اپنی ماں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا اور جوان چاہتا تھا کہ یہ خدمت میں کروں۔ بوڑھا کہتا تھا نہیں، دنیا کی ہر چیز لے لو، ماں کی خدمت میرے سپرد کر دو۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، اب یہ دونوں آپس میں اس میں الجھتے تھے، ایک کہتا میں خدمت کروں گا، دوسرا کہتا میں کروں گا۔ جوان کہتا تھا آپ ویسے بھی بوڑھے ہو، آپ نے بڑی خدمت کی، اب یہ میرے ذمہ لگا لو۔ تو آپس میں ان کا تکرار ہونے لگا۔ علاقے کے معززین آ گئے، انہوں نے فیصلہ کرنا چاہا، لیکن کوئی بھی اس بات سے پیچھے نہ ہٹا کہ میں خدمت کو ترک کروں گا۔ جب کسی طرح معاملہ نہ بننے لگا، آخر یہ معاملہ وہاں کی ہائی کورٹ تک پہنچ گیا، اور یہ سعودیہ کی تاریخ کا سب سے منفرد مقدمہ تھا کہ دونوں بیٹے اس بات پہ الجھے ہوئے ہیں کہ ایک کہتا ہے ماں کی خدمت میں کروں گا، میرے گھر میں رہے گی، دوسرا کہتا تھا ماں کی خدمت میں کروں گا۔ جج آیا، دونوں کی بات سنی۔ دونوں بیٹے جب اپنا موقف سنانے لگے، دونوں کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہتی تھیں اور ان کے دامن کو تر کر دیتی تھیں۔ ہر ایک کہتا تھا اس ماں کے احسانات ہیں، میں اس کی خدمت کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں خدمت کروں گا۔ جج پریشان، کس کے حق میں فیصلہ دوں؟ دونوں بیٹے، دونوں لخت جگر، دونوں کا موقف مضبوط، دونوں اپنے دلائل سے مزین۔ جج کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا۔ اس نے کہا اس اماں سے پوچھتے ہیں، یہ جس کے پاس رہنا چاہے یہ اس کے پاس جائے۔ اگلی پیشی کے اندر عدالت بری ہوئی تھی۔ بوڑھی اماں کو لایا گیا، نہایت کمزور تھی لیکن مکمل پردے کی حالت میں تھی۔ جج نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اماں جی، تو جس کے ساتھ رہنا چاہے تجھے اختیار ہے، میرے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ عرب کی وہ فصیح اور بلیغ ماں نے خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد اپنے بڑے بیٹے کو دیکھتی اور اس کی سفید داڑھی کو دیکھتی، پھر رونے لگ جاتی۔ دوسری طرف نظر گھماتی، اپنے نوجوان بیٹے کو دیکھتی، پھر رونے لگ جاتی اور کہنے لگی اس طرف بھی لخت جگر ہے، اس طرف بھی لخت جگر ہے۔ ایک وہ ہے جس نے مجھے ہتھیلیوں میں اٹھا کر گھمایا ہے، دوسرا وہ ہے میری زبان سے حکم نکلتا نہیں ہے، اسے پورا کر دیتا ہے۔ جج صاحب میں نہیں فیصلہ کر سکتی میں کس کے پاس جاؤں،